آمین ہلیلویا۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کرتے ہیں۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی جو فیس بک یا یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کریں گے، آج خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں ان سب کو بھی موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ اکثر تقریر نواز یا وائزین اس بات کے لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لیس نالج لوگوں سے کہ وہ یسوع کی پیدائش کو معجزہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بڑی ہی عجیب سی یہ بات ہے جو میں خدا کے کلام کے اعتبار سے سوچتا ہوں۔ یسوع کی جو پیدائش ہے وہ معجزہ نہیں ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ آج جو تواریخ کی کتابیں ہیں یا کلام مقدس میں شواہد ملتے ہیں، وہ یسوع کی پیدائش کے بارے میں وہ پری پلان منصوبہ۔ پھر سنیں اس بات کو، لیکن صاحب آپ کو سمجھ آئی، اس لیے ہلیلویا نکلا آپ کا۔ اور یہ ان لوگوں کی بات میں کرتا ہوں جنہوں نے یسوع مسیح کو سطحی طور پر جانا ہے، اتوں اور وہ ڈیپ یا گہرائی کے طور پر اس کی فوقیت یا اس کے الہام یا اس کلام سے واقف نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا طریق سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، توریت کی کتابوں میں سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 ہے۔ ان بچوں کو ذرا پلیز کور کریں، مجھے آواز ڈسٹرب کریں۔ 3 باب کی 14ویں آیت ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے۔ عارف صاحب ان بچوں کو لائیں تاکہ عبادت میں بیٹھیں ان کو۔ جی۔ اور خداوند خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا۔ یہ اوائل کی بات ہے، جب آغاز ہوا دنیا کی تخلیق کا، تو یہ اس واقعہ سے میں شروع کر رہا ہوں۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، بہت ہی خاص باتیں ہیں۔ تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ اب اس سے پہلے کہ یہ سزا پاتا، کلام فرماتا ہے کہ وہ چوپایا تھا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، جب خدا کا کلام آپ کے اندر نہیں نہ ہوتا تو آپ کی حالت بگڑ جاتی ہے، آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور کلام اس بات کا ثبوت ہمیں دیتا ہے۔ جب قائن اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر کے آیا تو وہاں پہ خدا نے اس سے کہا، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے؟ اکثر اسی پنجابی کہتے ہیں، آ تیرے منہ تے بڑے 13 بجے۔ یہ جو آپ کے دل کی اور اندر کی حالت ہے، آپ کا چہرہ، آپ کا ایکٹ، آپ کا رویہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور سنیے، یہاں پہ سانپ جو تھا وہ دشتی جانوروں اور چوپایوں میں شمار تھا۔ غور سے ذرا سنیے گا۔ تو اپنے پیٹ کے بال چلے گا۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے خدا کے حکم سے تجاوز کر کے خدا کی کریشن کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اور سنیں، آج بھی وہ اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ عدن میں ہی حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی پوزیشن ختم ہو گئی، نہیں۔ وہ اپنی اس عادت سے مجبور آج بھی دنیا کو غلط ملت تعلیمات سے، خدا کے کلام سے محروم کر رہا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ خدا کے کلام میں رد و بدل پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب آدم اور حوا کے گناہ کا ہم تذکرہ کریں تو جب شیطان آیا نا اماں حوا کے پاس
تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کیا خدا نے سارے پھل کھانے سے منع کیا؟ اب غور کرے گا، کیا ایسا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا بالکل. خدا نے تو صرف ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نکلوانا آپ کی دل کی حالت سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. اور سنیے، یہ جو دل ہے یہ لا لاج ریلے اور لکھے سے کون دریافت کر سکتا ہے. اور شیطان نے ورگلایا کلام کو غلط ملت کر کے. ہم اس کو کہتے ہیں مسنگ پیدا کرنا. بعض لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ مسنگ پیدا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے درمیان تضاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، وفاداری سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ایکچول وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہوتے، وہ اختلاف رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر. اور انہوں سے کہنے جس نے گھوڑ کھا جانا ہے اس کو فرنیچر کو، اسی طرح یہ وائرس جو ہے انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، مسنگ پیدا کرتا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ رسول کیا کہتا ہے؟ وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، انہوں اور کوئی کام نہیں. اگر آپ محسوس کریں اپنے چوگرد کسی ایسے شخص کو جو ہر وقت الزام تراشی کرتا ہے اپنے خاندان پر، اور بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی الزام دیتے ہیں، وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں تے چنگا سی پیدا ہی نہ ہوتا. اور یاد رکھیں یہ جو الزام دینے والا ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کون ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے پہلے وہ چھپایا تھا اور جب اس نے گناہ کیا پھر اس کی حالت بدل گئی. پھر خداوند نے کیا کہا؟ دیکھ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، وہ لوگ ادو نہیں چل گیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے. خدا جڑی گل کہہ دیتا ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں داؤد نے بڑا اچھا فیصلہ لیا کہ میں خدا کے ہاتھ میں پڑھوں، کیونکہ خدا رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، ان کو یاد بھی نہیں کرتا. یہ خدا کے رحم کا بہت بہت بڑا لیول ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں شروع سے اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کو سزا ملی تو وہ پیٹ کے بل چلنے لگا. اور 15ویں ہے جس میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل، آرام سے پڑھے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت. اب یہ بڑی بڑی تقریر کرنے والے یسوع کی پیدائش کو بھی معجزہ ہی کہہ دیتے ہیں. میں اس میں بات اصل میں کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے یسوع کی پیدائش کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہے. اور سنیے، معجزہ سب سے بڑا جو آپ کو ملتا ہے نئے ڈرامہ میں وہ لازر کے زندہ ہونے کا معجزہ ہے. ایسا ہی ہے نا، 4 دن کا لازر زندہ کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور پھر لکھا ہے پھر وہ مر گیا. معجزے تو مر جاتے ہیں، معجزے تو مٹ جاتے ہیں. اور کسی نے مقدس کلام کے بارے میں کہا، اس نے کہا 100 سال بعد مسیحیت ختم ہو جائے گی. اس چھاپا خانہ سے جہاں سے یہ پیپر چھپا نا کہ یہ مسیحیت 100 سال بعد ختم ہو جائے گی. اب آپ کو بلیسنگ کی بات میں بتانے لگا ہوں. مسیحیت تو 100 سال بعد ختم نہیں ہوئی، لیکن وہاں جہاں سے یہ پیپر چھپا تھا آج وہاں سے بائبل مقدس چھپتی ہے. خدا حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، آپ کا سب چینج کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں اگر آپ راستہ بازی کی حالت میں ہیں تو خدا آپ کو وہ گفٹ دیتا ہے، اور اگر آپ ناراستی کی حالت میں ہیں تو آپ لعنت کے سپرد ہو جاتے ہیں. اور سنیے، خداوند کا کلام فرماتا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان اڈا. یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کیجئے ذرا، تیرے شیطان مکار تیرے اور عورت کے. آپ کو کیسے کہیں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ایک معجزہ ہے؟ اب خدا آپ کسی چیز کے لیے جب پلاننگ نہیں نہ کرتے تو آپ فیل سے نظر آتے ہیں. چیزیں پھر
آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اور جب آپ پلاننگ کرتے ہیں پھر چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوتی, پھر چیزیں ترتیب سے رہتی ہے. جس طرح لوکا نے کہا میں نے مناسب جانا کہ ترتیب سے پیش کروں, میں نے گزرے دنوں میں بتایا. اور جس انسان کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوتی ہے حضرت محمود صاحب, اس کے لیے ذرا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ کرتا تو رہتا ہے اپنے انداز سے, لیکن وہ جو چیز خدا چاہتا ہے اس کی زندگی میں دیکھنا, وہ اس کی زندگی میں نظر نہیں آتی. واپس آتے ہیں تیرے اور عورت کے درمیان, اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب خدا منصوبہ بنا رہا ہے, وہیں پہ ڈسیزن لے رہا ہے. شیطان تو نے یہ کیا, میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب ذرا غور کریں, اور سے بہنیں ذرا مل کر, سب سے قیمتی بادشاہی میں عورتوں کا کردار ہوگا. یہ میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ شریعی اعتبار سے جائیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اگر اولاد نہ جنے تو وہ نجات بھی نہیں پا سکتی. شریعت یہ کہتی ہے. لیکن یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہوا کیا ہے؟ اب جو عورت کا کریکٹر آپ عدن میں دیکھتے ہیں, عورت کی جو آپ مسنگ اس کی زندگی میں پیدا کی گئی, جو عدن میں آپ دیکھتے ہیں, اس کو یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت آپ میں غور کرواؤں گا, تو جو دلواؤں گا وہاں میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب شیطان کی نسل کیا ہے؟ اور وہی سانپ بھی پیدا کرے گا نا. کیوں بھائی جی کیوں جی سردار صاحب جی, سانپ بھی پیدا کرے گا نا. اور عورت کی نسل, یہاں پہ میں توجہ آپ کی لینا چاہوں گا. پوری کائنات, پوری قومیں وہ کسی رنگ و نسل سے ہیں, وہ مرد کے تخم سے پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے اکثر عورتیں کہتی ہیں سانو تے کوئی پوچھتا بھی نہیں, سانو کوئی درجہ نہیں دیتا. لیکن کلام آپ کو کیا درجہ دیتا ہے, ذرا غور کریں. خدا عورت سے شروع کرتا ہے, اور یہی تو مشکل تھی. ذرا یوسیہ کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 9 نکالیے میرے ساتھ. میں نے کہا میں شروع سے اس کی ترتیب کے ساتھ آپ کو آج اس بات کے لیے میں تیار ہو کے آیا ہوں کہ آپ کو اس بات کو سکھا سکوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کوئی معجزہ نہیں ہے. یسوع مسیح کی پیدائش ایک پری پلان منصوبہ ہے. 9واں باب جی چھٹی آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. یہ پیدائش کی کتابوں کے بعد 2000 سال کے وقفے کا یہ جو سٹیٹمنٹ آپ یوسیہ کی سن رہے ہیں, یہ 2000 سال کے بعد کی سٹیٹمنٹ ہے. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. اس کی ویلیو چیک کرے کیا ہے؟ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر. اور اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ اب ہوگا. آپ اس منصوبے کو کیا کہیں گے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. جب مقدسہ ماں کے پاس فرشتہ بھیجا گیا نا, تو اپنے انٹرویو میں وہ کیا کہتی ہے؟ میں مرد سے. یہ اس کی پاکیزگی کا بہت بڑا ثبوت. اور یہ وہ چیزیں خدا یسوع کی زندگی میں لا کر ہمیں سکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے وہ جس کی نبیوں کو آرزو تھی. یہ ہے وہ پرسنالٹی
जिसके बारे में बहुतों की कोशिश थी कि उसके बारे में तज़किरा करें, और कलाम मुक़द्दस में तो यहां तक लिखा है उनको मौका ही ना मिल सका। और मैं और आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आज उसका बयान जोर से सुन रहे हैं। अगर आपको नाम पसंद है तो यीशु नाम का नारा लगाए, जरा, बड़ा जबरदस्त नाम है। बोलो बोलो खुदा यीशु के नाम की। उसकी पर्सनालिटी में चीजें हैं दो तीन। नंबर 1, सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ठीक है। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। ये जो बनी इस्राइल के लोग थे वो यीशु के बारे में भी यही ख्याल गर्दानते थे कि वो घोड़े पर सवार होगा, वो तलवार लेकर आएगा, वो बहुतों के लिए बहुतों को मारेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो शहजादा पैदा हो रहा है वो सलामती का शहजादा है, वो मारने वाला नहीं है। एक गांव में यीशु को रद्द किया गया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। शागिर्द कहते हैं यीशु जल्दी जल्दी कर, एलिया की तरह आग नाज़िल कर, हो नहीं, बदला लेना है। लेकिन कलाम क्या कहता है? यीशु ने कहा तुम किस रूह के हो? मैं लोगों की जान हलाक करने नहीं बल्कि वो अपने नाम के एतबार से सलामती का शहजादा है, तो फिर सलामती उसकी जिंदगी से हमें नजर आती है। लिखा है लोग पत्थर मारने के लिए, संसार करने के लिए रेडी बैठे हैं, और यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और पास जाकर कलाम फरमाता है, पास जाकर उसको सलामती दी। कांप रही है डर के मारे, गुनाह किए हुए है। मैं आपको आज यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर सलामती है तो फिर वो सलामती कहां पे है? क्या आपके सबब से आपका पड़ोसी सलामत है? क्या आपका दोस्त सलामत है? आपकी वाइफ आपकी वजह से सलामत है? क्या आपका चर्च आपकी वजह से सलामत है? अगर वो सलामती का शहजादा है तो तुझ पर भी उसकी सलामती आती है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। अदावत किस बात की है? खुदा तो मोहब्बत का खुदा है भाई साहब, अदावत किस बात की है? झगड़ा किस बात का चल रहा है? मुखालफत किस बात की है? मैं अक्सर कहता हूं शैतान की जो खूबसूरत चीजें हैं वो मुफ्त भी मिले तो उनको रिसीव ना करें। वो कहना है ले लो तो उसको कौन है, हमें ये नहीं चाहिए। चुनाव करें, अच्छा करें, और अदावत डालूंगा किसके दरमियान? औरत की नस्ल। मैंने शुरू में कहा कि जो नस्बनामे हैं वो मर्दों से मंसूब है, जो तुखमरेजी है वो मर्द से होती है, लेकिन औरत की नस्ल से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स दुनिया में पैदा हुआ है, उसका नाम यीशु है। सिवाय यीशु के कोई भी दुनिया में औरत की नस्ल से पैदा, और ये इफादियत है, ये मौजज़ा नहीं है। प्लीज इसको सीख ले आज। ये मौजज़ा नहीं है, ये इफादियत है उसके कलाम की। और सुनिए, यूहन्ना को मिलता है कलाम, जरा पहला बाब निकालिए, जोर से पढ़िएगा इस आयत को। पास्टर तारक, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, बहुत खास नुक्ता है जी, पढ़ें। असल में ये पॉइंट जो है जवेद भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत आसान कर दूं ताकि हमारी समझ में आ जाए कि हम आज सीखना क्या चाह रहे हैं। इब्तिदा में कलाम था। अब गौर करें, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था,
اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی. اسی لیے تو وہ آنکھوں کے بال بنا کر اندھے سے کہتا ہے دیکھ, اور وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اس کی زندگی میں ہمیں تخلیق کاری نظر آتی ہے. بعض لوگ کلیم کرتے ہیں ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. اس تذبذب میں تو ہم نہیں پڑھیں گے آج, کیونکہ یہ پوائنٹ بہت لمبا چوڑا ہے. بس میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امرود دے درخت نو امرود ہی لگتے ہیں تے امب دے پیڑ نو امب ہی لگتے ہیں. اور جو ہمارا محبوب یسوع ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور لکھا ہے وہی خود خدا تھا. یہ سمپل ہے. آپ برف جماتے ہیں نا, اس کو آپ دوسری حالت میں لے آئیں, وہ مایا بن جائے گی, پانی بن جائے گا. پھر آپ اس کو برف نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ ہے پانی کا اسٹف ہی. آپ اپنی انگلی کے اوپر دیکھیں, یہ 3 کٹ آپ کو نظر آئیں گے. ذرا دیکھیں آپ سب, لیکن آپ ان کو 3 انگلیاں نہیں کہہ سکتے. یہ 3 کٹ ہیں آپ کی انگلی کے اندر, لیکن یہ اسی طرح انسان جو مجسمہ ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. اور ہم بھی تثلیث کو مانتے ہیں, خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو. ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہے, اور وہ خدا جو ہے اس میں بنہا کیا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس جلد کو بائنڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ, اور یہ سارے پیج, حالانکہ اس کا جو وزن ہے ان سے زیادہ ہے پیجز کا. اگر آپ غور کریں تو یہ پیجز جو ہیں یہ ان کا وزن ان سے زیادہ ہے, تول لے بے شک, لیکن ان کو پکڑا ہوا ہے اس نے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی جان کا پشتہ ہے. پشتہ کہہ دینے ہے, اور لکھا ہے خدا ہماری جان کا پشتہ ہے. اس نے ہمیں پیسٹ کیا ہوا ہے, تبھی تو کبھی کبھی ہم ہولے بھی ہو رہی تھے, وہ سانو پھڑی جاتا ہے. تو یہاں پہ آگے چلوں گا میں. اس کے بغیر اس میں زندگی تھی. آمین. اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. اور نور تو تاریکی میں چمکتا ہے. اور تاریکی نے اسے قبول نہ اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا. یہ گواہی کے لیے آیا تھا. نور کی گواہی دے. کہ نور کی گواہی دے. تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے. تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے. وہ خود نور تو نہ تھا. وہ خود نور نہیں ہے, مگر نور کی گواہی دینے نور کو کی آیا. گواہی دیتا ہے. حقیقی نور. اور کیا گواہی دیتا ہے؟ دیکھو وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. نور نہیں ہے پر نور کا اشتہار دینے والا ہے. اور اسی لیے تو اس کا نام ایک آف دی لسٹ ہے نبیوں میں سب سے جو بڑا نبی ہے وہ یوحنا. اس اعتبار سے اس نے اس کو پہچانا ہے, اس نے اس کو سمجھا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے. اور یہاں پہ میں آج یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش معجزہ نہیں ہے. یسوع کی پیدائش منصوبہ ہے خدا اور انسان کے درمیان. اور اس کا جو سیڈ کریکٹر ہے یا سیڈیا کہہ لو ہے, وہ شیطان ہے, ازدہا ہے. وہ آرام سے نہیں بیٹھا, وہ آج بھی منصوبے بنا رہا ہے. کیا منصوبہ ہے اس کے پاس؟ لڑائی, جھگڑا, فساد, مسنگز, جو میں بتا رہا تھا. شیطان یہی کرتا ہے, یہی اس کی صفتیں ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ سلامتی کا شکر. ہاللیلویا. سلامتی کا شکر. ہمارے پاس تو بہت بڑی پاور ہے. جو ہم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہمارے پاس تو طاقت ہی بہت زیادہ ہے, ہم اس کا استعمال کریں. عورت کی نسل
सिवाय यीशु के और कोई नहीं। और देख ले आज तक अगर आप गौर करें तो लोगों का ये ख्याल था, बनी इसराइल के सरजमीन पर शागिर्दों ने कहा क्या है तो इसराइल को भी बादशाह इतार करेगा। तो यीशु ने क्या कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं जिनको बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। उनका ख्याल था कि यीशु मसीह भी जंगें करने वाला होगा, कत्ल व गारत करेगा। नहीं, मैं अगले दिन बता रहा था दुनिया में एक शख्स हुआ है सिकंदर आजम। सिकंदर आजम का लक़ब उसको मिला है। वजह क्या थी, आधी दुनिया पर उसने सल्तनत की। और कैसे की, कौमों को मिटाया, बच्चों के कत्ल किए, मुल्कों के मुल्क तबाह किए, इतना खून बहाया। और बुक ऑफ इंग्लैंड में उसको टाइटल क्या दिया गया, सिकंदर आजम। तो जिस लीडर ने दुनिया के लिए खून बहाया है उसके लिए कौन सा टाइटल है आपके पास? ये तो दुनिया का खून बहाने वाला नहीं है, ये दुनिया के लिए खून बहाने वाला है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस क्रिसमस पे मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप 3 चीज़ों के वारिस हैं। नंबर 1 सल्तनत, नंबर 2 सलामती, और नंबर 3 अब्दियत। मर्था कहती है अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। तू क्यों सोच रही है कि मैं करूंगा? मैं करता हूं। अब्दियत उसके पास है और आप भी अब्दियत के वारिस हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है बाप के मुबारक लोगों आओ, वो मेरा वास्ते जो गुनाह आलम से तुम्हारे लिए आप मामूली नहीं, आप बड़े खास हैं। आखिरी बात करूंगा, और अदालत उसके कंधों और सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। गयूरी गैरत से रिलेटेड है। हमारा खुदा गैरतमंद है, इसलिए हम भी गैरतमंद हैं। हमारा खुदा गयूर है, इसलिए भी हम उसके काम के मामले में गयूर हैं। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम 2022 में दाखिल हुए, मैं आज यीशु मसीह की पैदाइश के दिन के मौका पर आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। और वो ऑफर क्या है? क्या जो सलामती हमारे पास है हम दूसरों में वो सलामती डिलीवर कर सकते हैं? ये चैलेंज है। ये अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे।